السلام علیکم ناظرین، عامر میاں اور ایسٹرو موجودہ ہفتہ 26 جون سے 2 جولائی 2011 کا احوال بتانے کے لیے دوسرے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور اس حصے میں ترتیب وار جو بروج ہے ان کی بات کرنے سے پہلے اس ہفتے میں آنے والے اہم ایونٹ یعنی سورج گرہن کی بات کریں گے، جو 1 جولائی کو جو آپ کے سامنے رونما ہوگا، اور اس کی وجہ سے کیا خرابیاں، کیا تبدیلیاں، کیا بہتری ہوگی میڈیا میں، اس کے بارے میں بہت کچھ آ چکا۔ یہاں چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے اس کے زیادہ خواص بیان نہیں کر سکوں گا، لیکن اس کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے اگر آپ اپنے اسم اعظم، نوافل اور صدقات کی طرف توجہ دیں گے تو یقینی طور پہ آپ اپنے آپ کو ان تمام جو خرافات ہیں یا تکلیفیں ہیں آپ کے لیے ان سے مبرہ کر پائیں گے۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو الرٹ رکھیے گا۔ 1 جولائی کو آپ کو جو کچھ کرنا ہے اس کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں آفس سے، اور اپنی تمام معلومات اپنے اسم اعظم کے مطابق بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں اس میں تفصیل وار جو مختلف بروج کی۔ برج اسد لیو، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ شمس 22 جولائی آپ کے ذائچہ کے 12ویں گھر میں رہتے ہوئے اعلیٰ حکام سے ناراضگی پیدا کر سکتا ہے، جبکہ گھر میں بھی اندرون خانہ عدم موافقت سامنے آ سکتی ہے، جس کے بعد تنہائی بڑھ سکتی ہے، یا تنہائی کا احساس آپ کو تمام انسانوں سے بیزار بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا ارادہ مصمم ہو اور اعتماد کو قائم رکھ سکے تو حسب ضرورت کئی افراد کا تعاون حاصل ہو سکے گا۔ 27 جون کو شمس مشتری تسدیس ہونے کی وجہ سے خود کو حقیقت سے بڑھا چڑھا کر بیان کر سکیں گے، یعنی مبالغہ آرائی سے کام بھی لے سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ میں خطرات مول لینے کا حوصلہ پیدا ہو سکے گا، جس کی وجہ سے ذہن مستعد ہونے سے نت نئے آئیڈیاز سامنے لا سکے گا۔ 26 اور 27 جون کو ہی شمس یورینس تربیح کی وجہ سے اپنی مصروفیت کے باعث تھکان کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن حالات سے مقابلہ کرنے کی قابلیت میں اضافہ ہو سکے گا۔ 27 اور 28 جون کو شمس پلوٹو مقابلہ رونما ہونے کی وجہ سے کچھ معاملات میں غیر متوقع رویے سامنے آنے سے کچھ افراد کے متعلق آپ کی غلط رائے قائم ہو سکتی ہے، اسی دوران جن سے مخالف کی طرف آپ کی رغبت بھی بڑھ سکتی ہے، جبکہ آپ کو دام فریب میں بھی الجھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اپنے آپ کو ہر حال میں محتاط رکھنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ ان تمام جو حالات سے یا منفی اثرات سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 26 جون کو روپے پیسے کی مدد سے آپ اپنے گھریلو حالات بہتر بنا سکیں گے۔ 27 جون کو مہمانوں کی خاطر و تواضع میں زیادہ اخراجات ہو سکتے ہیں۔ 28 جون کو قانونی مسائل میں الجھنے سے گریز کیجیے گا۔ 29 جون کو ملازمت میں غیر متوقع ترقی حاصل ہوگی۔ 30 جون کو ملازمت میں مزید ترقی کے لیے آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی، جس کے بارے میں آپ کو تیار رہنا ہوگا۔ 1 جولائی کو اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دے سکیں گے۔ 2 جولائی کو کام کی روٹین بہتر کر کے وقت کی بچت کر سکیں گے۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے 7 دن جو 27 جولائی اور 27 جون اور 1 جولائی، جبکہ نحس اثرات کا حامل دن جو وہ 28 جون کا ہو سکتا ہے۔ برج سنبلا ورگو، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ عطارد 17 جون تا 9 جولائی آپ کے ذائچہ کے 11ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کی علمی اور ادبی سرگرمیوں میں فائدہ مند ثابت ہونے کے علاوہ ذہنی صلاحیتوں کو ظاہر کر کے انہیں آپ کے لیے منافع بخش بنا سکے گا، جبکہ مختلف تقریبات اور مجالس وغیرہ میں آپ کی مقبولیت کو بڑھانے کے علاوہ آپ کی شخصی جاذبیت کو بھی مستحکم کر سکے گا۔ اس کے علاوہ اپنے احباب و اقربا سے مادی فوائد کا حصول بھی ممکن بنا سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 26 جون کو رومانس سے متعلق سفر کرنا آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ 27 جولائی کا دن گھریلو زندگی کے لیے بہترین ثابت ہو سکے گا۔ 28 جولائی کو رومانس میں احتیاط سے کام لینا آپ کے لیے آپ کی مجبوری بھی بن سکتا ہے۔ 29 جون کو افشائے راز کی وجہ سے حیثیت و شخصیت پر حرف آنے کا خدشہ ہے۔ 30 جون کو متبادل ذرائع اختیار کر کے ہی سرمایہ کاری کرنے کا، یعنی آلٹرنیٹو سورس آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی آپ جو کوئی فردر جو نئی سرمایہ کاری یا انویسٹمنٹ کے بارے میں پلاننگ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ 1 جولائی کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت بہت ضروری ہوگی، لہذا محنت سے جی نہیں چرائیے گا۔ 2 جولائی کو قانونی معاملات آپ کے حق میں ہو سکیں گے۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے 7 دن جو 27 جون اور 1 جولائی، جبکہ نحس اثرات کا حامل دن جو ہے کوئی نہیں ہوگا۔ برج میزان لبرا، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ زہرہ 10 تا 30 جون آپ کے ذائچہ کے 9ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کے ذہنی ارتقاء میں تیزی لانے اور شاعری و ادب سے دلچسپی بڑھانے کے علاوہ آپ کی طبیعت میں دوسروں سے ہمدردی اور انسیت کے ساتھ ساتھ مخیرانہ جذبات پیدا کرنے کا سبب بھی بن سکے گا۔ اس کے علاوہ آپ کا حاکم ستارہ زہرہ 1 تا 10 جولائی آپ کے ذائچہ کے 11ویں گھر میں رہتے ہوئے ہلکا احباب کی وساطت سے سماجی زندگی میں عزت و توقیر کا حصول ممکن بنانے کے علاوہ عزیز و اقربا سے مادی فوائد کا حصول یا مادی فوائد حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو سکیں گے، جبکہ اپنے اہم کاموں کی تکمیل بھی بآسانی کر سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 26 جون کو آپ کے ذرائع
आमदन में इजाफा होने का इम्कान है। 27 जून को कानूनी मसाइल से हत्तुल इम्कान गुरेज ही ज़हनी सुकून का बाइस बन सकेगा। 28 जून को रोमानवी उमूर के सिलसिले में सफ़र पेश आ सकता है, जिसकी वजह से घरेलू हालात में तनाव पैदा होने का खदशा भी पैदा हो सकता है, सामने आ सकता है। 29 जून को आपके मौजूदा ज़राए अबलाग बेहतर और काबिल एतमाद रुख इख्तियार कर सकेंगे, जिसकी वजह से शरीक हयात की तरफ से खुशी हासिल हो सकती है। 30 जून को घरेलू और ख़ानदानी उमूर में आपकी मसरूफियत बढ़ सकती है। 1 जुलाई को हमसायों के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। 2 जुलाई को जायदाद से मुतल्लिक़ मामलात आपके हक़ में ही रहेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 दिन जो है वो 30 जून और 1 जुलाई, जबकि नए ससरात का हामिल दिन कोई नहीं होगा। बुर्ज अकरम स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख 27 और 28 जून यूरेनस के साथ तस्दीस की हालत में होगा, जिसकी वजह से अपने हालात में खुशगवार तब्दीलियाँ लाने के लिए अपनी जदोजहद में काफ़ी हद तक कामयाब हो सकेंगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि आप हर हाल में अपने ज़ाती मकासद को ही फ़ौक़ियत देने की कोशिश करेंगे। 28 जून को प्लूटो शम्स मुकाबला रूनमा होने की वजह से आपको अपने हासिन से मुहतात रहने की ज़रूरत होगी, जबकि दूसरों से मुकाबलाबाजी का रुझान भी जन्म ले सकता है। इसके अलावा जिनसे मुखालिफ की तरफ रगबत भी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आपको हर किस्म के दामे फ़रेब से बचना होगा, जो आपको ट्रैप करने के लिए जो कोशिशें की जाएंगी। आपका ज़ैली हाकिम प्लूटो तमाम माह जून आपके ज़ायचे के तीसरे घर में उल्टा रहते हुए आपके सफ़र से मुतल्लिक़ा मामलात को गैर यकीनी और मुतवक्को नताइज को नाकामी में बदल सकता है, जबकि अपने बहन भाइयों के साथ आपकी ज़हनी हम आहंगी ना होने की वजह से आपको परेशानी का सामना भी हो सकता है। आपका हाकिम तारा मरीख यकम था 29 जुलाई आपके ज़ायचे के 11वें घर में रहते हुए आपकी कायदाना सलाहियतों में मजीद निखार पैदा कर सकेगा, जबकि खेल कूद में दिलचस्पी भी बढ़ सकेगी। आपका ज़ैली हाकिम प्लूटो तमाम माह आपके ज़ायचे के तीसरे घर में राजे रहते हुए हमसायों और बहन भाइयों से मुतल्लिक़ा उमूर खासी तवज्जो की ज़रूरत जो है मबज़ूल करने की कोशिश करेगा। दौरान सफ़र अजनबी अफराद से ताल्लुकात नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। 1 जुलाई को मरीख अतारत तस्दीस की वजह से आपकी ईमानदारी जो है वो शोहरत भी बन सकती है, जिसके मौजूदा काम में तेज़ी भी आ सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 जून को मुश्तरका कारोबार आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। 27 जून को शरीकाकार का ताउन भी हासिल रहेगा। 28 जून को अपनी सेहत और दूसरी ज़रूरियात आपके लिए ख़ास अहमियत की हामिल होंगी। 29 जून को मेहमानों की खातर मदारत और समाजी उमूर आपके लिए खुशी का बाइस बन सकेंगे। 30 जून को किसी अजीज़ से कशीदगी का खदशा, लेकिन अपने आप को मुतहम्मिल मिजाज बनाकर इस सूरत हाल से बासानी जान छुड़ा सकेंगे। 1 जुलाई को माली लिहाज से जो है वो बेहतर दिन साबित होगा। 2 जुलाई को कारोबारी मामलात में खुशगवार तब्दीलियाँ भी आ सकेंगी। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 दिन जो है वो 27 और 30 जून, जबकि नए ससरात का हामिल दिन जो है वो 28 जून का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पजीर हुआ। आप हमें अपने आरा से आगाह कर सकते हैं और उसके लिए आप ईमेल कर सकते हैं info@astrohope.com और बराह रास्त कॉल कर सकते हैं 00923334286474 00923004081787 00924235784474 और बिलमुशाफ़े मुलाकात के लिए या ख़त किताबत के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3 लाहौर पाकिस्तान।